انجینئر صاحب آپ نے ہمیں فرقوں سے نجات لائی، لیکن آپ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کیا اسلام، یار میں جب کہہ رہا ہوں میں مسلم ہوں تو اب اہل سنت رہ گیا؟ وہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے 2010 کی، اس زمانے میں بھی حکمت کی وجہ سے تھی، آج بھی حکمت کی وجہ سے۔ دیکھیں اہل سنت فرقہ اور چیز ہے، اہل سنت منہج اور چیز ہے۔ اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت منہج پہ کہیں تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت منہج کی ٹرمنالوجیز ان ہمارے محدثین نے یوز کیا ہے کہ جن کے اوپر دین کھڑا ہے۔ یہ اگلے دن غامدی صاحب بھی، ان کو بھی مس گائیڈ کیا ان کے ایک اینکر نے کہ جی، خیر نام تو نہیں لیا اس لیے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ میرے بارے میں نہیں کہا ہوگا، کسی اور کے بارے میں، کہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بابے کو نہیں مانتے۔ تو غامدی صاحب نے فرمایا کہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں، بھئی ان بابوں کے ساتھ تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، ہمارا تو جھگڑا ان بابوں کے ساتھ ہے جن بابوں نے ان کتابوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں صحیح مسلم کو تو مان رہا ہوں، صحیح بخاری کو مان رہا ہوں، اور ان کے مؤلفین کو نہ مانوں؟ اللاجیکل ہے، یہ تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے، اگرچہ ان کی بھی کچھ خدمات ہیں، جیسا کہ گوروں کی خدمات ہیں کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن اور بخاری مسلم چھاپا، بس اتنی مانتے ہیں، ان چٹیے انہوں نے، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے چیزوں کو توجہ کے ساتھ دیکھا کریں۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، تو وہ چونکہ یہ ان کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ کتاب و سنت کی بات کرے نا تو فوراً اس کو نہ کوئی ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ تو میں تو تمہیں دسیا ہے کہ میری تو عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے بنو امیہ کی چلاکیاں ختم ہوتی ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ جب ہم اسلام یا مسلم کے لفظ سے کام شروع کریں گے، یہ فوراً ہی فتویٰ لگا دیں گے کہ اس کے بغیر اتنے فتوے انہوں نے لگائے ہیں، اس کے ساتھ تو پھر بہت بڑا اور پھر اہل سنت کا لفظ انہوں نے ٹائٹل کے طور پر شراب کی بوتل کے باہر انہوں نے روح افزا اور جامع شیریں لکھا ہوا تھا۔ ہم شہد کی بوتل کے باہر بھی نہ لکھیں۔ تو اہل سنت کا مرن امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل البدع کی نہیں لی جائیں گی۔ اس طریقے سے امام ترمذی نے اہل سنت والجماعت یہ وہ ٹرم یوز کی ہیں۔ تو یہ ہم نے اس لیے یوز کی کہ اہل سنت ایک فکر کا نام تھا۔ اہل سنت کا مطلب یہ تھا کہ جب اہل البدع پیدا ہوئے، یعنی حضرت علی کے دور میں جب اختلاف سامنے آیا، خوارج نکلے، ناصبی نکلے، غالی رافضی نکلے جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے تھے، حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے، اس پوری صورتحال کے اندر جو ماڈریٹ رویہ تھا نا جس اسکول آف تھاٹ کا، ان کے لیے اہل سنت کی ٹرم یوز کی گئی، اہل الحدیث کی ٹرم یوز کی گئی۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ امام بخاری نے کہیں لکھا ہو کہ آپ مسجد کے باہر لکھیں اہل سنت یا اہل حدیث، ایک ٹرم کے طور پہ، جس طرح نام دے دیے جاتے ہیں نا، بعض اوقات خود بھی نہیں انسان دے رہا ہوتا، کوئی اور دے رہا ہوتا ہے۔ معتزلہ، اب معتزلہ نے اپنا نام خود تو معتزلہ نہیں رکھا، خوارج نے اپنے آپ کو کبھی خود خارجی نہیں کہا، کیوں کہیں گے وہ؟ ناسبی اپنے آپ کو خود ناسبی کب کہیں گے؟ شیعہ کو آپ رافضی کہیں وہ چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو رافضی ہی نہیں ہیں، رافضی تو نصیری ہیں جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، ہم تو شیعان علی ہیں۔ تو یہ سارے ٹرم لوگ پھر نام دیتے تھے نا، اور بعض اوقات کوئی اپنے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں، لیکن ان چیزوں کا الٹیمیٹلی آج کے دور میں تو آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے، تو ہمارا تو موقف یہی ہے کہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل البیت اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آیا کہ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہمارے لیے آیا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ تو یہ حکمت کی وجہ سے اس وقت میں نے یہ ٹرم یوز کی تھی۔ اب مجھے بتائیں جب ہم بنو امیہ کو ڈسکس کر رہے ہوں اور نیچے اہل سنت پاک.com کا ٹیگ نہ لگا ہو تو مولویوں نے پہلے فتویٰ کیا لگانا ہے؟ یہ رافضی ہے۔ جب اہل سنت لکھا ہوا ہوگا کہ یار یہ تو کوئی رافضی نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہے، اور پھر اس ٹیگ کے جب نیچے آئیں گے بخاری مسلم پڑھی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ بخاری کھل گئی تو 2812 کھل جائے گی، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی،
اور مسلم شریف کھل گئی تو 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔